میرے مسلمان دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہن، ہم آپ سے ایک اہم میسیج دینا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت خیر بنے گا، جو آپ کو بہت نفع دے گا۔ آپ ذرا مہربانی کر کے اگر ہماری بات سن لے تو اللہ کے واسطے ہماری بات سنو، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو دین اسلام کی کچھ علم حاصل ہوگا جس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، جس سے آپ کچھ نقصان سے بچ سکتے ہو، جس سے کچھ آپ اچھائی کی طرف آ سکتے ہو۔ تو میرے دوستو سنو، ہماری طبیعت خراب ہے۔ آج 29 مئی ہے، برہسپتیوار، جمعرات۔ طبیعت ہمارا کچھ خراب ہے، صبح سے بخار ہے۔ چلو آپ بھی دعا کیجئے گا، اللہ خیر فرما دے، آمین۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ہم یہ کہیں گے، ایک تو ہماری مسلمان سماج جو ہے بڑے جاہلیت میں ہے، بڑی ہلاکت کی طرف ہے۔ دنیا میں جو پریستھتی ہے، ہمارا دیش کا اور پورا دنیا کا حال جو ہے نا ابھی بڑی سنگین ہے، بڑی دکھ جنک ہے، بڑی حالت خراب ہے دوستو۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، خاص کر کے مسلمان سے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھی ہے، جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہے اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی نافرمانی کی حد کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دنیا میں جو کچھ برستی ہے، اگر رحمتیں برستی ہے تو تمہاری نیک کاموں کا بدلہ ہے، اگر دنیا میں کوئی عذاب برستی ہے تو تمہاری بد عمل کا نتیجہ ہے۔ جب تک اللہ کہہ رہا ہے، جب تک تم ہماری فرما برداری کرو گے، ہماری حکم کو پورا کرو گے، ہماری رسول کی اطاعت کرو گے، اسلام پر تم چلو گے، میرے سامنے سجدہ کرو گے، تب تک تمہارے لیے ہم رحمتیں برسائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں برسائیں گے۔ جب تم باغی بنو گے، ہمیں ناراض کرو گے، ہماری حکم کے خلاف، ہمارے رسول کے سنت کے خلاف منمانی کرو گے، شیطان کا اطاعت کرو گے، شیطان کا فالوور بنو گے، تو تم تیار رہنا، ایک کے بعد ایک تم پر مصیبتیں ٹوٹ کے آئے گی، ایک کے بعد ایک۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، جس طرح اگر تسبیح ہوتی ہے نا ہمارا ہاتھ میں، کسی کے گلے میں مالا ہوتی ہے، اگر مالا تسبیح گلے میں ہو یا ہاتھ میں ہو، اگر کسی طرح وہ اگر ٹوٹ جائے تو 100 دانہ اس میں ہوتا ہے، 101۔ تو جس طرح دانہ لگاتار اسپیڈ سے گرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نافرمانوں پر مصیبتیں اسی طرح ٹوٹ کے آئے گی، فاسٹ اسپیڈ سے آئے گی۔ اور آج آ رہا ہے دوستو، کیوں کہ ہم مسلمان جو ہے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے آنے والا امت کے لیے ہم تنگی کی نہیں سوچتے، غربت ہماری امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا مالدار بننے کے بعد وہ نقصان میں جائے گا، ہلاک میں جائے گا۔ جب ہماری آنے والا امت کے پاس بہت سارے مال آ جائیں گے، پیسہ آ جائیں گے، وہ کمپٹیشن کرے گا بڑے بڑے بلڈنگ بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کے آگے جانے کے لیے دنیا کے لالچ میں اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کا حکم کو چھوڑے گا۔ تب جو ہے انسان ہلاک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ہماری امت کے لیے ہم غربت کی زیادہ ڈر نہیں ہے ہمیں کہ غربت میں آ کے انسان ہمارا امت ہلاک ہوگا۔ ہاں، غربت اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھیک مانگنا پڑے، ہمیں مخلوق کے سامنے محتاج ہونا پڑے۔ اتنا غربت جو ہے اچھی نہیں ہے انسان کے لیے، امت کے لیے۔ اور وہ حالت جو آتے ہیں نا اپنی کمی کے لیے، اپنی کوتاہی کے لیے، کچھ ایسے مرد ہے، کچھ ایسے عورت بھی ہے، اللہ کو تو ناراض کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جی کماتا بہت ہے لیکن غلط راستے میں خرچہ کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، شیطان دوستوں سے مل کر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں اور غلط راستے پہ چلتے ہیں، غلط راستے میں پیسہ کو ضائع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے گھر میں تنگی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، غربت ایسے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مالدار بننا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کماؤ حق راستے میں، جائز راستے میں، صحیح طریقہ سے، لیکن اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ کے راستے میں کمزوروں پر، دربلوں پر، یتیموں پر خرچہ بھی کرنا ہوگا، نہیں تو سب کچھ اپنا ہی سمجھ کر، اپنا دماغ لگا کہ میں نے کمایا، سب ہمارا ہے ہمارا ہے، ایسے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، زیرو ہو کر چلے گئے۔ تو ہم بھی ایک دن زیرو ہو کر ہی چلے جائیں گے، ساتھ ہمارا کچھ نہیں جائے گا، نہ کسی کے ساتھ گیا ہے۔ تو میرے دوستو، مال کماؤ لیکن اس کا خرچ کرنے کا سسٹم بھی ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے یاروں، میرے دوستوں، ڈرو اللہ سے، میرے مسلمان دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، میرے ماں، میرے پتا کے عمر کا جو سمانیہ ویکتی ہے، دکھ ہمیں ہوتی ہے کہ ہم جب سماج میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ہم سماج میں پھیری کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، خاص کر کے عورتوں میں دکھ کی بات یہ ہے کہ عورتوں میں، ہمارے گھر کی جو عورت ہے، عورتوں میں 100 میں سے 95% عورت جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سال بھر گزر جاتی ہے، سال گزر جاتی ہے، اللہ کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کرتی ہے، 100 میں سے 95۔ کیوں؟ اس کے لیے جمعہ بھی نہیں ہے۔ چلو مردوں کے لیے جمعہ ہوتی ہے، کچھ مردیں ایسی ہے، کچھ جوان ایسے ہے، کچھ بوڑھا ایسے ہے، بوڑھا جو بزرگ ہے وہ بھی 5 وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں شوق سے، جی پتہ نہیں اس کی دل کی کیا حال ہے، اس کا ایمان یقین کیا کس طرح ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن دیکھ کے تو کچھ پتہ چلتا ہے۔ کچھ ایسے مرد لوگ ہیں جو سب کے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ دوڑ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے، جیسے وہ مسجد میں آ کے بڑا مشکل میں پھنس گیا ہے۔ مسجد میں اس کو دل ہی نہیں لگتا، مسجد میں اس کی دل لگتا ہی نہیں، اس کے لیے دنیا کی باہر کی زندگی ہی بہتر ہے، جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کے باہر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بازار ہوتی ہے، ہر برائی وہاں پر ہوتی ہے، ہر غیبتیں، ہر خرابی، ایک دوسرے کی غیبت ہوتے رہتے ہیں، فضول کی باتیں ہوتے رہتی ہے، کوئی سن رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا جو جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے دوستو۔ تو مسجد میں اس کی دل نہیں لگتا، سب کے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے دوڑ کے نکل جاتے ہیں، اس طرح جیسے گھر میں بہت قیمتی کام چھوڑ کے آئے ہیں، مسجد میں رہنا اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ حال ہے ہماری سماج کے مردوں کا، اور عورتوں کا جمعہ تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو سالوں سال جو ہے اللہ کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اور گھومتے پھرتے ہیں بہت سارے اپنے علاقہ سے دور، یہ حال ہے میرے دوستو۔ عورتوں میں تو زیادہ تر جہلیت ہے اور غیبت ہے، اور جتنی ساری برائی ہے عورتوں میں زیادہ ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، ان میں سے اگر کوئی اللہ کی رحمت میں آتی ہے، کوئی اپنے کو بچانا چاہتی ہے شیطان کی اطاعت سے، غیبت سے، اگر خود کو کوئی اگر بچانا چاہے، اگر بچا لے اللہ کی توفیق سے، تو وہ خوش نصیب ہے، وہ تقدیر والی عورت ہے، وہ اچھی عورت ہے۔ اللہ ان پر جزا خیر فرمائے، اللہ ہر عورت کو دین اسلام کی سمجھ دے، اللہ کی خوف دے دل میں
اللہ کی عظمت نصیب فرمائے ہمارے دل میں، ہماری ماں بہنوں کے دل میں۔ تو میرے یارو ہم یہی کہیں گے میرے دوستو، بہت مصیبت کا دن ٹوٹ کے آ رہی ہے ہمارے دیش میں بھی اور باہر کے دیش میں بھی، دنیا بھر میں بہت مصیبتیں آ رہی ہے دوستو۔ اس میں جو ہے بہت سارے زلزلہ آئے گا، اللہ کی عذاب آئے گا، اوپر سے آئے گا اور نیچے سے بھی آئے گا، اور شیطان لوگ بھی ہم پر ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو شیطان ہے، انسان کے شکل میں شیطان ہے اور جن کے شکل میں شیطان ہے۔ جن کے شکل میں شیطان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو برین دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور انسان کے شکل میں جو شیطان ہے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھ بھی سکتے ہیں جو اچھا اللہ کا دوست ہوگا، جو اللہ سے تعلق جس کا زیادہ ہوگا، اللہ کے ساتھ اگر تعلق صحیح ہوگا کسی مسلمان کا، مومن کا، تو جو انسان شیطان جو ہے سماج میں، اپنوں میں، اپنے پڑوس میں، اس کو جو ہے ضرور پہچان سکتے ہیں، اور اس سے وہ دور رہے گا، اس سے بچ کے رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم مل جل نہ رکھیں، اسے مل جل کریں، لیکن اس کو اچھائی کی طرف بلائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے چکر میں آ کے، اس کی دعوت میں آ کے، شیطان کی دعوت میں آ کے ہم برے بن جائے، ہم اپنا اچھا راستہ چھوڑ دیں، دین کے راستہ چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، اچھا خاصا نماز پڑھنے والا ویکتی نماز چھوڑ رہے ہیں، سنت رکھنے والا ویکتی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، سنت کو مڑوا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یوں نہ کرو میرے یارو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اور گرتو ہمارے اپنے دل میں بٹھاؤ، اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کو خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے میرے یارو، اگر ہماری بات آپ کو صحیح لگی، سمجھ میں آئے، صحیح سمجھ میں آئے، تو کام کرو، عمل کرو، اور اپنے دوسروں بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک شیئر کر دیجیے گا میرے دوستو، تاکہ ہماری اس بات سے بہت سارے مسلمان بھائی کو نفع ہو جائے، حق پر آنے والا بن جائے، غلط چھوڑنے والا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر خیر فرمائے، غلط سے بچنے کی اور حق پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کر ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے میرے یارو، السلام علیکم۔